باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا والذین هم محسنون۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفات حمیدہ بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفات حمیدہ اس لیے بیان کیے گئے کہ مشرکین مکہ اور مکہ کے یہودی وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس کے دین کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفات حمیدہ بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو ملت ابراہیمی تھا، دین ابراہیمی تھا، اس میں جو چیزیں حلال تھیں ان کو تم نے حرام کر دیا، اور جن کو حرام کہا گیا ان کو تم نے حلال کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر بھی نہیں ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی نہیں ماننے والے۔ جو ملت ابراہیمی پر ہے اور ان کی بات کو ماننے والے ہیں وہ ہیں آخری نبی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تو حضور ہیں جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اس راستے پر آؤ۔ اصل وہی راستہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اصل راستہ وہی ہے جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے در یتیم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں وہی راستہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے وہ راستہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا۔ یہ بتایا گیا پچھلی آیت میں۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو دعوت پہلے نبیوں نے دی انہوں نے بھی اس طرح دی، آپ بھی اس طریقے سے دعوت دینی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیا گیا کہ دعوت دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی کہ ان لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے، ان لوگوں کو تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، کہ بلاؤ ان لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک
اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو بلاؤ۔ کیسے بلاؤ؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ حکمت سے مراد یہ ہے وہ اٹل مضامین، وہ پختہ مضامین، ان مضامین کو ایسی حکمت کی روشنی میں ان لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ شاید کہ اس راستے کی طرف آ جائیں۔ اور وہ مضامین جو اٹل مضامین ہیں، مضبوط مضامین ہیں، وہ کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، آخرت، یہ اٹل مضامین ہیں کہ توحید ہر نبی نے آ کر یہی کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا یہ کلمہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہر نبی نے یہ آ کر بتایا کہ بھئی مرنا ہے سب نے، آخرت کا دن آنا ہے، وہ حساب کتاب کا دن ہوگا، وہ جزا کا دن ہوگا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ ایسے زندگی نہیں گزاری جا رہی کہ بس کھائیں پئیں اور پھر چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یوم آخرت، آخرت کا دن، یہ وہ مضمون ہے جو اٹل ہے۔ توحید کا جو مضمون ہے یہ اٹل ہے، اور رسالت کا جو سلسلہ ہے یہ بھی اٹل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو اس طرح دعوت دیں، ایسی حکمت کے ساتھ کہ ان مضامین کو ایسی خوبصورت انداز کے ساتھ ان مضامین کو پیش کریں کہ شاید کہ یہ راہ راست پر آ جائے۔ پہلا طریقہ حکمت والا، دنائی والا۔ اور دوسرا طریقہ یہ فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ، اور ان کو ایسے رقت آمیز، ایسی دل سوزی اور نرم لہجے سے ان کو ایسے واقعات سنائیں جو سابقہ قوموں کے ہیں، کہ ان کے دل نرم ہو جائے اور آپ کی بات ان کے دل پر اثر کر جائے، اور آپ کی بات ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ جب اثر کرے گی تو شاید کہ یہ پھر اللہ کے راستے پر آ جائے، الی سبیل ربک، کہ پھر شاید کہ یہ اپنے رب کے راستے پر آ جائے۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ پھر ایک جماعت ہمیشہ رہی ہے ابتدا سے آج تک، ایک جماعت یعنی ایک ذہن کے لوگ ایسے رہے ہیں جو ہمیشہ ہر بات میں کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، ہر بات پر ان کو کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پھر ان سے آپ بحث کریں بڑے احسن طریقے سے۔ وَجَادِلُهُمْ، جادل کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، جھگڑا یعنی مراد یہاں سے بحث مراد ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے، جس پر وہ اعتراض کریں، جس پر وہ سوال کریں، اور ہمیشہ قومیں ایسے کرتی رہی ہیں، اور مشرکین مکہ بھی ان کے بھی مختلف قسم کے سوالات ہوتے تھے، ایسے سوال ہوتے تھے جو نہ کرنے کے ہوتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے آپ بڑے احسن انداز میں اور نرم لہجے میں آپ ان سے ان کے سوالات کا جواب دیں، ان سے بحث کریں، اس رخ سے جس رخ سے وہ سوال کریں، اس رخ سے جس سے وہ سوال کریں۔ وہ علمی بحث کریں تو آپ علمی
بحث میں ان کا جواب دیں، کیونکہ مزاج لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، علم کی بات نہیں کرتے، وہ ایسے ہی مثالیں جو معاشرے میں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہیں ایسی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے بحث کریں، باللتی ہی احسن، وہ بھی اچھے طریقے سے، اس میں جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ اب یہ حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو۔ دعوت و تبلیغ کا کام کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبیوں کے جو نائب ہیں وہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اب جو اللہ کے نبی کے نائب علماء ہیں تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ کس طرح کس انداز میں لوگوں کو دعوت دیں، اور وہ یہ 3 طریقے جو اللہ نے بتائے ہیں اس کا لحاظ کرنا ہر عالم کے لیے ضروری ہے، ہر دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا لحاظ کرے۔ اگر وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن ان علماء سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ مشکل جو حساب کتاب ہے وہ علماء کا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت جو حساب کتاب ہے وہ علماء سے ہے، کہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی، وہ اس چیز سے کیوں ہٹ گئے جس چیز کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی فرمایا اور امت کے لیے بھی فرمایا۔ تو اس لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کے پاس تو جا رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قولوا لینا، آپ جا کر ان سے بات کرنا، گفتگو کرنا، لیکن بڑے نرم انداز سے، نرم انداز سے۔ تو آج کل تو کوئی ایسا فرعون نہیں ہے، تو آج کل پھر کیوں ایسے انداز سے بات کی جائے، کسی کو ایسے انداز سے دعوت دی جائے جس سے وہ اپنی آدمی جو ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ ایسے انداز میں دعوت نہیں دینی چاہیے، ایسے انداز میں بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جس بحث میں جدال کا خطرہ ہو وہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، جس بحث میں لڑائی کا خطرہ ہو اور کسی کی دوسرے کی کیا کرنی ہو، صرف انسلٹ کرنی ہو، تو وہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ بلکہ ایسی بحث ہو، اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے، آپ کو سنت کے عمل کا پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ سنت پر عمل نہیں کر رہا، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کسی میں کوئی اس طرح کی خامی تو آپ مطلقاً مجمع میں آپ اس موضوع پر بات کرتے، کسی کا نام لے کر بات نہ کرتے تاکہ اس کو محسوس نہ ہو، اور جس کے اندر خامی ہوتی وہ سارے مجمع سن کر جس کے اندر خامی ہوتی وہ اپنی خامی کو خود دور کرتا، وہ سمجھتا کہ یہ غلطی تو میرے اندر ہے۔ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو، کسی کے اندر ایسی خامی پائی جاتی ہے تو بجائے مجمع کے آپ اکیلے تنہائی میں اس سے بیٹھ کر وہ بھی اچھے انداز سے، اگر وہ اس کو برا محسوس نہ کرے تو پھر اس سے آپ بات کرو۔ اس کا مقصد یہی ہے موعظۃ الحسنہ، کہ احسن انداز سے نصیحت کی جائے، ایسی نصیحت جس میں دل آزاری ہو، ایسی نصیحت جس میں ہتک آمیز بات ہو، ایسی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ یہ تو اللہ کے نبیوں کو فرمایا گیا، میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کل جو بھی دعوت اگر کوئی دیتا ہے جی دین اسلام کی،
مسلمان دوسرے مسلمان کو وہ بھی احسن انداز سے ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھے، ان 3 چیزوں کا، موعظۃ الحسنہ بالحکمہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اس میں ایک بات میں کرتا چلوں، جس طرح کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کسی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بس اب نکلو، اور وہ ماندہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ مجبور نہ کیا جائے، کسی کو اس طرح مجبور نہ کیا جائے۔ پہلے اس کے حالات کو دیکھو، پہلے اس کے مسائل کو دیکھو، اور پھر 2 3 4 ساتھی جا کر بیٹھ جانا اور اس کو مجبور کرنا چلو اب ہمارے ساتھ، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے یہ اس سنت طریقے سے پھر ہٹ کر ہوگی، اور جو سنت طریقے سے دعوت ہٹ کر ہوگی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کسی کو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ اسلام میں جبر بھی نہیں ہے، اور اسلام میں کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب وہ دیکھتے یار یہ 4 بندے آگے میرے پاس، اب میں انکار کرتا ہوں تو یہ بھی کہیں گے یار عجیب بندہ ہے، ہم 4 بندے اس کے گھر پہ گئے اور ہم میں سے کسی ایک کی بات نہیں مانی۔ تو اس طرح نہ کیا جائے، مجبور نہ کیا جائے، اور ماندہ کر کے کسی کو نکالنا یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ ان سے بحث کریں احسن طریقے سے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور کون ہے جو غلط راستے پر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے، جو گمراہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہدایت پر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ رسالت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، جی رسالت کا مقصد بیان کیا گیا۔ رسالت کا مقصد کیا تھا؟ دعوت دینا تھا، لوگوں کو دعوت دینا تھا، اور وہ دعوت اس طریقے سے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر آپ نے بدلہ لینا ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پھر بدلہ لو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ فَعَاقَبْتُمْ بِمِثْلِهِ، جس طرح آپ کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے پھر بدلہ بھی اسی طرح لو۔ بدلہ لینا بھی جائز ہے شریعت میں، بدلہ لینا جائز ہے شریعت میں، کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی کسی نے تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، شریعت میں جائز ہے۔ لیکن آگے یہ بتایا گیا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر آپ بدلہ لینے کی بجائے صبر کر لیں، معاف کر دیں، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدلے میں بھی انسان ظالم بن جاتا ہے، بدلہ لینے میں۔ کیوں؟ جب بدلہ لے رہا ہوتا ہے اس وقت جوش انتقام ہوتا ہے، جوش انتقام میں وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، جتنی اس سے زیادتی ہوئی اس کے ساتھ، وہ دوسرے کے ساتھ بدلہ لینے میں وہ زیادتی اس سے بھی آگے جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ انتقام کی کیا ہوتا ہے؟ جوش ہوتا ہے۔ اس جوش کی وجہ سے جب بدلہ لیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتا ہے۔ جب حد سے بڑھ گیا تو لینے کے دینے پڑ گئے، ہاں جی لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو اس سے بہتر یہی تھا کہ صبر کر لیتا تو پھر لینے والا تو ہوتا،
لینے والا تو ہوتا، صبر پر پھر اللہ اجر بھی دیتا، جب انتقام لے لیا تو پھر اجر تو نہ ہوا۔ صبر اگر کر جائیں، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی حق آپ کا کوئی تکلیف دیتا ہے آپ کو کسی معاملے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اب صبر کر لو تو وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے بدلہ لینے سے، بدلہ لینے سے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُ، صبر کر لو، صبر کر لو۔ اور جو صبر لوگ کرتے ہیں نا، یہ بھی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ نے فرمایا آپ جو صبر کرتے ہیں یہ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ لوگ جتنی ستا رہے ہیں، مشرکین مکہ جتنی بھی آپ کے ساتھ جو اخلاقی برتاؤ کر رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں ہر تکلیف پر، تو یہ صبر کرنا بھی کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی توفیق۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی توفیق سے آپ یہ صبر کر رہے ہیں۔ ہر نیکی کا کام جو انسان کرتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس میں انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ متقی کو، پرہیزگار کو، نیکوکار کو وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی نیکی کرنے کی، اللہ نے توفیق دی صبر کرنے کی، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صبر جو ہے صبر کرو، اور جو آپ صبر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان پر غم نہ کھائیں، جن کے حق میں ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت دے گا، آپ دعوت دیں۔ جن کے حق میں ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت دے گا، جن کے حق میں ہدایت نہیں، وہ گمراہی پہ رہے گا، اور وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون گمراہی پر رہے گا، کون گمراہی پر رہے گا۔ لیکن آپ نے ان 3 اصولوں کو نہیں چھوڑنا جو پیچھے اصول بیان کیے گئے دعوت کے۔ جیسا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون سرکش ہے، یہ مرتے دم تک جو ہے سیدھے راستے پر نہیں آئے گا، اللہ کو علم تھا، لیکن اللہ کو علم ہونے کے باوجود، اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے یہ کہا کہ جاؤ ان سے بات کرو لیکن نرمی سے کرو، حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ سرکش ہے، آخری دم تک ہدایت پر نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے اصول جو بیان کیا دعوت کا کہ آپ نے جا کر کیا کرنا ہے؟ نرمی سے، موعظۃ الحسنہ، ایسے نرمی سے بات کرنی۔ تو اصول سے نہیں ہٹنا، باقی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو ہدایت پر آئے گا وہ بھی اللہ کو علم ہے، جو گمراہ رہے گا، بھٹکا رہے گا، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ باقی آپ ان پر غم نہ کھائیں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ تنگی میں رہیں اس چیز کے جو یہ جو تخریب کاریاں کرتے ہیں مشرکین۔ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ کو اللہ نے فرمایا نا، پیچھے بھی گزرا ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ اس تکلیف کو برداشت کریں، صبر کریں، آپ تنگ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے یہ جتنی بھی تدبیریں کر رہے ہیں، یہ مکر و فریب جتنی بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کا ساتھ نہیں دے گا، یہ آخر میں ناکام ہیں۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اللہ جو ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے،
اللہ محسنین کے ساتھ ہے جی، اللہ نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، محسنین ہے، نیک کردار ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں ہر معاملے میں، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آپ ان اصولوں کو یاد رکھیں۔ یہ اصول جو بیان کیے گئے یہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ اب دعوت دینا کس کا کام ہے؟ امت کے ذمہ ہے، اور امت کو چاہیے کہ جب ایک دوسرے کو دعوت دیں تو اس طریقے سے دعوت دیں کہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وجادلہم باللتی ہی احسن جو ہے یہ علماء کا کام ہے کہ علمی دلائل براہین علمی دلائل دینا یہ ان کا کام ہے۔ وہ اس بحث میں کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، اور اس میں جو ہے وہ حکمت اور موعظۃ الحسنہ، ایسے واقعات جس میں رقت ہو، جس میں ڈر اور خوف ہو، تاکہ وہ اس سے ڈر کر وہ سیدھے راستے پر آ جائے، ایسے واقعات بیان کیے جائیں، اور حکمت و دانائی کے ساتھ اور ایسے دلائل براہین اور جو قرآن کے اندر مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ مثالیں بیان کر کے دعوت دی جائے۔ کل سے انشاءاللہ یہ سورۃ النحل ختم